ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دی ہم نور یقین، ہم حسن عمل ہم خلق حسن، ہم مست نگاہ ساقی ہیں، ہم بادکش صحبائے حرم، ہم نغمہ اہل قلب و زباں، ہم ذہن رسائے اہل قلم۔ باقاعدہ جلسے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح۔ آج ہم سب ندوۃ العلماء کی نسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس اجتماع کا مقصد ندوۃ العلماء کے ناظر عام حضرت مولانا سید جعفر مسعود ندوی صاحب مدثر العالی کی زیارت، ان سے ملاقات، ان کی قیمتی باتوں کو سننا، ان کے مواعظ حسنہ سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ کرنا ہے۔ اس یہ موقع انتہائی مسرت اور خوشی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا کہ ہم سب مل کر یہاں پر جمع ہیں۔ تو یہ انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ اس خاص موقع پر جو کہ یوم تاسیس دارالندوۃ العلماء ہے، اس موقع پر ہم یہاں جمع ہیں، احباب ندوہ یہاں جمع ہیں۔ احباب ندوہ جو کہ ابوظبی، عمارت ابوظبی کے مختلف شہروں میں یا گرد و نواح میں رہتے ہیں، ان حضرات کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ندوے کی کسی اہم اور بڑی شخصیت کے ساتھ اجتماع ہو رہا ہے۔ ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دی ہم نور یقین، ہم حسن عمل ہم خلق حسن، گنجین فضل رحمانی برادران گرامی، عزیزان محترم، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہوں گا اس پروگرام کے انعقاد پر اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ انعقاد پر۔ آج کل سب سے مشکل کام مل جل کر بیٹھنا ہے۔ جہاں تک سوال مادر علمی کا ہے تو یہاں پر ہمارا اور آپ کا جمع ہونا اس لیے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ اس کے پیچھے مادر علمی کی نسبت ہے، مادر علمی سے تعلق ہے اور مادر علمی سے وابستگی ہے۔ میں نے قطر میں یہ بات کہی اور پورے یقین کے ساتھ کہی، وہ بات میں یہاں پر بھی دہرانا چاہوں گا کہ ہم نے خونی رشتے بھی دیکھے ہیں، خونی رشتوں کی بنیاد پر جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی دیکھا ہے، خونی رشتوں کی بنیاد پر جو محبت ہوتی ہے وہ بھی دیکھی ہے، لیکن میں تو اس نتیجے پر پہنچا اس سفر کے بعد کہ ایمان کے بعد، عقیدے کے بعد، دین کے بعد اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ مادر علمی کا رشتہ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں۔ اس رشتے کے آگے خونی رشتے ہیج ہیں، خونی رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں اس مادر علمی کے رشتے کے آگے۔ گویا سب سے بڑا جو کام ہے وہ یہی کہ ہم ایک ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اپنی مادر علمی کے لیے بلکہ اپنی قوم کے لیے اور اپنے دین کے لیے کوشش کریں۔ ندوۃ العلماء کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ پہلا مقصد دین کی تعلیم، وہ ہم حاصل کر رہے ہیں۔ دوسرا مقصد اصلاح نصاب، وہ بھی وقت اور حالات کے اعتبار سے اس میں بھی تبدیلی کی جا رہی ہے اور مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے۔ تیسرا مقصد دین کا تعارف، چوتھا مقصد باہمی اختلافات جو فقہی یعنی فروعی فقہی مسائل کی بنیاد پر ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں
ان کو ختم کرنا، ان کو دور کرنا یا ان کو کنارے کر دینا، اور عقیدے کی بنیاد پر ایک ساتھ مل جل کر کام کرنا۔ تو جہاں تک دینی تعلیم کا سوال ہے وہ آپ نے حاصل کر لی، اور جہاں تک اصلاح نصاب کا سوال ہے وہ ذمہ دار وہ کام کر رہے ہیں۔ اب دو چیزیں بچتی ہیں کہ اختلافات سے بچنا اور دوسرے دین کی دعوت دینا یا دین کا تعارف کرانا۔ تو اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس طرح کے جو اختلافات ہماری صفوں میں پائے جا رہے ہیں ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا جو مناسب سے مناسب طریقہ ہو سکتا ہے اس طریقے کو اختیار کریں۔ اور دوسرا جو مقصد ہے کہ اسلام کا تعارف، اب اسلام کا تعارف کرانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس میں سب سے پہلی چیز زبان ہے۔ اگر آپ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جس قوم میں یا جس علاقے میں جس نبی کو بھیجا گیا تو وہ اسی زبان کا ماہر تھا۔ جس ملک میں ہیں، جس خطے میں ہیں، ہماری پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم وہاں کی زبان سیکھیں اور اس زبان میں مہارت پیدا کریں تاکہ ہم صحیح طور پر اسلام کا تعارف کرا سکیں۔ جہاں پر آپ رہ رہے ہیں، اگر آپ عرب ملک میں رہ رہے ہیں تو عربی، ہندوستان میں رہ رہے ہیں تو ہندی، ایران میں ہیں تو فارسی، یورپ میں ہیں تو انگریزی۔ آپ حضرات کا شکریہ تو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، آپ نے جو اعزاز دیا، جو خیال رکھا اور جتنا آپ نے اہتمام کیا، جتنی دلچسپی کے ساتھ آپ نے یہ سارے معاملات انجام دیے۔ حقیقت میں تو آپ کے گھر کا ہوں، آپ میں کچھ میرے بڑے بھائی ہیں، کچھ چھوٹے بھائی ہیں، اتنے تکلفات کی ضرورت یہاں پر نہیں تھی، لیکن یہ آپ کی محبت ہے۔ اس محبت پر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے، تمام لوگوں نے، تمام احباب نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے۔ آپ سب برابر کے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو پروگرام، اس طرح کا سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا، اور اس طرح سے ہمیشہ آپ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے۔ اس ملک میں جہاں پہ ہم موجود ہیں، جنہوں نے ہم کو بہترین موقع فراہم کیا ہے، اس ملک کے لیے، یہاں کے حکام کے لیے، یہاں کے ذمہ داران کے لیے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں۔ بزم میں ہم غیور بنے، بے باک بنے، خوددار بنے، اسلام کے حق میں ڈھال بنے، اسلام کے حق میں ڈھال بنے، باطل کے لیے تلوار بنے۔ ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دی، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن۔ اس بزم کی برکت سے بخشا فطرت نے پرواز